اچھا تو 99% جو ہیں علی امین صاحب کہہ چکے ہیں، اور پنجابی کی وہ مثال بھی انہوں نے دی ہے ملک صاحب کے انٹرویو میں، وہ میں نے بڑی نوٹ کیا ہے کہ جی لکھ پڑھک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لکھ لیا ہے. تو آپ کا میں نے ولاگ دیکھا جس پہ آپ نے ایک طاقتور شخص سے آپ کا رابطہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طاقتور شخص نے پھر وہ شادی والی مثال دی ہے. تو آپ کا جو طاقتور لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ اور لکھ پڑھ ہو جانا، یہ بھی انہوں نے ایسے نہیں کہی ہوگی بات، کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے لائلسٹ ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے نا جب جو لوگ اس بڑی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں نا، وہ اتنے ہی زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف لوگ اکٹھے بھی. اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر ڈویژن ہے، اندھوں کو بھی نظر آتی ہے نا. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ان کو خان کی وجہ سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی یہ تو جا کے محسن نقوی صاحب کو جفے ڈالتے ہیں، وہ آتے ہیں تو انہیں پوسٹ میں ریسیو کرنے جاتے ہیں. پھر یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے باہر تو بڑی بڑکے مارتے ہیں، اندر جا کے یہ سرسر کرتے ہیں. یار وہ تو کوئی بھی سرسر کرے گا، طاقت کے آگے کون بولے گا نا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو تو بہت خوش کریں گی. لو جی گنڈا پور صاحب نے 99% کام کر دیا خان صاحب کا. وہ یار اگر 99% ہو گیا ہے تو یہ خط پھر کس کے لیے بھیجا تھا؟ کسی کے پھوپھا جی کے لیے بھیجا تھا. یہ اسی لیے بھیجا تھا نا کہ بھائی کام نہیں بن رہا اور اسی لیے بتائیں. وہ خط کیا ہے؟ وہ 6 پوائنٹس سیدھے ڈائریکٹ کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی قیادت کے اوپر. بالکل. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے کوئی آپ کو کھیر بھیجے گا یا شیرنی بھیجے گا؟ یعنی کوئی اٹیکنگ خط تھا، مطلب سیدھی سی بات ہے نا، آپ ان کی طرف سے چارج شیٹ ہے تو وہاں سے کوئی پھر آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں آئیں گے نا. وہاں سے تو یہ ہے کہ جی دو ہی باتیں ہیں. دیکھیں آپ فون کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کا نمبر جو ہے آپ وہ نہیں مل رہا، یعنی کہ وہ بند ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جی تمام لائنیں مصروف ہیں، یا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. بدقسمتی سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے تینوں مسائل ہیں. وہ نمبر میرے جواب بھی موصول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، ان کو مطلوبہ سہولت بھی میسر نہیں ہے، اور جو لائنیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ بزی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. اور بلکہ سیکورٹی ذرائع نے کہا بھی ہے کہ جی وہ سیاستدانوں سے بات کریں. مطلب وہ بار بار یہی کہتے ہیں نا، ہاں جب ان کے دل ہو نا تو وہ پھر بات کر بھی لیتے ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ملک کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے جدوں سائیاں نہ دل کرے وہ کر بھی لیندن کا. اچھا واحد صحافی ہیں جن کو مطلب ابھی تک کوئی سختی نہیں سامنے آئی آپ کے لیے. تھوڑا دل کر رہے ہیں نہیں مطلب کہ آپ کا تھم نیل، مطلب میں نے ایک تھم نیل دیکھا کہ عمران خان پاک فوج کی تحویل میں، اور آگے سوالیہ نشان تھا. بہت بڑا تھم نیل تھا، اور ماشاءاللہ مطلب حیران ہوں، مطلب آپ کہیں فیورٹ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں بات ہے نا، میں بہت سے دوست کہتے ہیں، دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ یار میں تو بلکہ اتنا اوپنلی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے نا، تو سب سے زیادہ اس میں حصہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اتنے تجربے انہوں نے کیے ہیں نا، اور انہوں نے مطلب وہ جان نہیں چھوڑی تجربے کر کے. وہ مطلب ابھی بھی وہ ان کا اپنا ہی مزاج ہے. سیدھی سی بات ہے جی، میں ہاں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یار میں اتنی بات کر سکتا ہوں، میں کوئی کمزور آدمی ہوں. میں موقف دے سکتا ہوں خبر کی بنیاد پر کہ یار یہ فلانے کا موقف ہے. ہاں میں یہ نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، نہیں، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے نا. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلانا لیڈر ہی لیڈر ہے باقی سب چور ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈفرینشیٹ یہ کرتا ہوں کہ یار میں کیمپینر نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا. میں تو ایک خبر، اگر ہاں یہ میری کامیابی ہے اگر میرے پاس خبر ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کو پیٹ میں اس لیے درد ہو رہا ہے کہ منیب فاروق کے پاس خبر کیوں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یار مطلب دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں، محنت کریں، مطلب سیدھی کر لیں نا. وہ کہتے ہیں پاس کر یا برداشت کر، یا آپ برداشت کر لیں تو، یا آپ، میں تو بہت عام سا آدمی ہوں، آپ مجھ سے بہتر صحافت کریں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ملک سے باہر جاتا تھا مذاق بھی وہ بناتے تھے. اور کیسے دیکھ رہے ہیں ایک صحافی جو ہے وہ پاکستان صحافی ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں تمام باتوں سے پہلے نا ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں اور یہ بات کہنی بھی چاہیے، کسی کا موقف کتنا ہی تلخ یا حقائق کے منافی ہے جتنا ہی ہو، برا کیوں نہ ہو، جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا، وہ ظاہری بات ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر تھے، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں جی کہ ہاں جی وہ جی اس لیے کر رہے تھے تو اس لیے پھر ان کے ساتھ یہ ہوا، تو میں یہ تو ایک بددیانتی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بے رحمی بھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ جی جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس وقت وہ تکلیف میں رہے، یہ ان کو پتہ ہے، ان کی فیملی کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف میں وہ رہے. پاکستان سے باہر جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا، گھومنے پھرنے کے لیے ہم سب جاتے ہیں، ویسے اپنا گھر چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا.
وہی جان سکتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا اور میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے چھوڑ دیں, میں تو خود کو اتنا کبھی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں. پاکستان میں صحافت میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. کیا وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور اکیلے عمران ریاض نے سچ بولا ہے؟ بھائی وہ سارے, ٹھیک ہے, وہ سارے سچ بولتے ہیں نا. کیا شاہزیب خانزادہ سے زیادہ کوئی سچ بولتا ہے؟ میرا بھائی منصور علی خان وہ سچ نہیں بولتا, وہ بھی سچ بولتا ہے, ٹکا کے بولتا ہے. کاشف بھائی صاحب سچ, مسائل ہم سب کو آتے ہیں. حامد میر صاحب ہیں, وہ اور بہت سے صحافی ہیں, ندیم ملک صاحب ہیں, اور بڑے اچھے صحافی ہیں. کاشف بھائی صاحب کا میں نے ذکر کیا, کامران شاہد صاحب, جانتے بوجھتے جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا. ہاں فیکٹ کی غلطی ہم سب کبھی کبھی کر جاتے ہوں گے, لیکن ہر بندہ بات کرتا ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ یار ہمیں مسائل کا پتہ ہے کہ یار ہم نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, لیکن ان تمام صحافیوں میں سے کوئی کیمپینر تو نہیں بنا ہوا. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اب آپ کو ہم جواب مانگیں گے, سوال لیں گے, ہم ٹکر کے لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے, میں ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, میں ایک صحافی ہوں. ہاں میں سوال ضرور کر سکتا ہوں, اور مجھے جو کر یہ کوئی آ کے کہے گا عمران خان ملک دشمن ہے, یہودی ایجنٹ ہے, تو میں کہوں گا اچھا جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو مجھے تو ذرا اس کا ثبوت چاہیے. بالکل ظاہر سی بات ہے. مطلب مجھے اگر آپ فائلیں بتا رہے ہیں تو ذرا مجھے تھوڑا سا فائلیں تو دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں جی فلانا چور ہے, فلانا ڈکیت ہے, فلانا یہ ہے, تو میں تو سوال پوچھوں گا. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فیصلے کیے نہیں جاتے, کروائے جاتے ہیں عدالتوں سے بھی, اور یہ ہسٹری رہی ہے. تو میرا تو آج بھی سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ان کا گلہ کیا ہے, یہ جتنے لوگ پاکستان سے کچھ چلے بھی گئے, عمران ریاض خان ہیں, ڈاکٹر معید پیر زادہ ہیں, اگر وہ ایک زمانے وجاد ایس خان تھے, خیر وہ بھی بڑے قریب تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے. یہ سارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاملے میں نا کسی ایک حکومت کے ساتھ, کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جذباتی طور پر انویسٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ بس یار یہی بندہ ہے, یہ مسیحا ہے, بس اس کے ساتھ لگ کے, اس کے نیریٹو کو بیچ کے, اس کا سب کچھ کر کے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے, فائدہ صحیح, بندہ ایک کوئی ہے, باقی سارے چور ہیں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو بہت اچھی ہے, وہ جس مرضی کو رگڑ دے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا ان تمام لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے صحافت نہیں کی اتنے سارے عرصے؟ وہ دودھ پینے والی بات بھی آپ نے کی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے نا کہ کوئی بھینسوں کے نیچے گھس گیا, کوئی ٹب میں جا کے بیٹھ گیا, کس کے کہنے پہ بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نا. آئی ایس پی آر نے نرچر کیے سارے لوگ. میں نے تو کوئی فائدہ نہیں لکھا ہوا آئی ایس پی آر سے تھا. میں نے تو کوئی نہ میں ان سے کوئی کسی چیز کا نہ میں متمنی ہوں کہ جی مجھے یہ چاہیے, مجھے فلانی جگہ فلانا پروجیکٹ چاہیے یا فلانے میں نے پیسے لینے ہیں. ایک عزت احترام کا تعلق ہے. ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک کمزور آدمی ہوں, میں اگر بہت ساری حدود کراس نہیں کر سکتا, نہ کبھی میں نے کی ہیں, نہ مجھے کرنے کی خواہش ہے. مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ اگر میں ریڈ لائن کراس کروں گا تو میں پرابلم میں آؤں گا, لیکن مجھے کراس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ عام لوگوں کو جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, تو جو بھی آپ کے اس وقت ویور دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ذہین ہیں, سب کو پتہ ہے کیا حالات ہیں. لیکن جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور بہت بڑے نام ہیں, یوٹیوبرز بہت سے ہیں, کیا یہ لوگ کل تک اسٹیبلشمنٹ کا پورا چورن نہیں بیچتے رہے؟ آج اسی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. کل یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو میرے تو وہ بھی خبر ہوگی